اچھا جی، ایسا ہے کہ میں آپ کو اب اسٹریٹ اوے کھول کے بتا دیتا ہوں کہ میں ایک عدد ٹیٹو کروانے جا رہا ہوں۔ یہ ہے جی موقع واردات، یہاں پہ واردات ہونے لگی۔ بازو آپ کے بھائی کا فل آن سن ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہلکا ہلکا میں آپ کو ڈیمو صرف دکھا رہا ہوں۔ اب کیا کر رہا مجھے تو چھوڑ، اب بیٹے ایزی ہو جا۔ آپ سنائیں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رجب بٹ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ڈھونڈتا رہتا ہے جس سے کہ وہ اس کو فیم ملتا رہے۔ ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ جسٹ فار کنٹینٹ آف وائرل پرپز۔ ہی از دا کنگ آف جاہل پیپل۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں نا، اس نے تو اپنا ایک الگ ہی دین بنایا ہوا ہے، اس نے اپنا ایک الگ ہی دین سیٹ کیا ہوا ہے جس کے مطابق وہ جتنے بھی حرام کام ہیں وہ کرے جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تاکہ اس کو جو ہے مطلب پھر سے وہ نیوز میں آ جائے اور لوگ اس کو دیکھیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی حرکت کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے۔ وہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ سانس بھی لے گا نا رجب بٹ تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے ایک ویلتھی پرسن ہے اور بہت ہی زیادہ جلدی اس نے سکسیس حاصل کر لی ہے، اور جتنا ریچ یہ ہو گیا ہے تو لوگ اس کی سکسیس سے جیلس ہوتے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی سکسیس سے جیلس کیوں ہوں گے؟ یہ وہی کام کیوں کرتا ہے جو کہ حرام ہوتے ہیں، اور تو یہ صرف اس لیے کہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی یہ اس کے باوجود یہ کام کرتا ہے۔ تو اس میں تو آپ جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ جو ٹیٹو بنوانے کا جو اس نے کام کیا ہے اور لوگوں کو دکھایا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے اپنی ماں کا ٹیٹو بنوایا ہاتھ پہ، میں نے کون سا غلط کام کر دیا ہے، اور پھر ہاتھ دکھائیں کہ یہ ماں کی دعا ہے، پھر وہ جنت کی ہوا ہے۔ مطلب لوگ جو ہے پتہ نہیں کیسے ہیں کہ کیا کہیں کہ اس قسم کے کنٹینٹ کو دیکھ کے پورا کا پورا ٹبر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو نیو جنریشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا ٹبر، ریوڑ، تو وہ جو بہت جاہل قسم کا ریوڑ اور ٹبر ہے نا وہ اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی میرے پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، تو اس لیے یہ تو جو ہے یہ تو مسلم ہی نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ابھی اس کی یہ ویڈیو جو ہے اتنی وائرل ہو رہی ہے، وہ لوگ ظاہر ہے لوگوں کو اندر غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ ہر چیزیں ایسی کرتا ہے جس سے یہ لوگوں میں اور یہ سب جو ہے فیم ملے، اور یہ جو ہے جلد از جلد جو ہے لوگ اس کی طرف دوبارہ سے آئیں، اس کی ویڈیو کو واچ کریں، کیونکہ اس نے جو ابھی پچھلے چند دنوں میں کام کیے ہیں ان سب سے آپ لوگ تو واقف ہی ہیں۔ لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یار یہ جتنے بھی پاکستان کے ینگ بچے ہیں، ینگ پیپلز ہیں نا، جو جنریشن ہے نا وہ اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کو مطلب بہت فالو کرتی ہے۔ سیدھی سی بات بتاؤں میں آپ کو، وہ یہی فالو کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا بندہ یہ ایسے کرتا تھا، یہ تھا، اور اب یہ ہے، تو بھائی یہ جو نیو جنریشن ہے وہ اس سے کیا سیکھے گی؟ اس بندے سے یہی سیکھے گی کہ جو ہے لاؤ جی ہم بھی یہ کر لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ I don't know why people follow them. This kind of page are promoting this shits. We have heroes. ہمارے پاس اتنے سارے ہیروز ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے لیکن اس کا کنٹینٹ ضرور دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ یہ کیا پروموٹ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہر وہ چیز پروموٹ کر رہا ہے جو کہ ہمارے دین کے خلاف جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ معافیاں تلافیاں کرنے لگتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جناب پھر یہ باہر چلا گیا، اب جیسے کہ سعودیہ گیا، عمرے پہ گیا، وہاں پہ اس سے طواف بھی نہیں ہو رہا تھا، نہ اس سے نہ اس کے دوستوں سے۔ تو یار یہ وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کو دکھا دکھا کے پیسے کمانے والا ہے۔ تو جناب یہ بھابھی والا جو کنٹینٹ دیا ہے نا وہ بھی دینے والا یہی ہے۔ تو جناب یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو بھی اس فرقے کے حضرات ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی پرابلم تو کوئی نہیں ہے، اور یہ فرقہ جعفریہ میں جو ہے اس کو جو ہے اتنی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو جناب وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیٹو بنانا حرام ہے، اور فرقہ جعفریہ تو جناب
کیا ہی بات کی جائے، ہم کسی مسئلے پہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں رجب، لیکن جن میں زیادہ تعداد ینگسٹرز کی ہے، تو برائے مہربانی ایسا کام نہ ہی کریں کہ یوتھ کچھ اچھا سیکھے۔ پہلے نماز کا مذاق بناتا پھرتا تھے، پھر توہین رسالت کی ہے، اب اسلام کی تعلیمات سے مخالفت کے کام یعنی کہ ٹیٹو بنا بنا کر یہ اس کو بھی جو ہے جائز قرار دے رہا ہے کہ یوتھ جو ہے نا اس سے انکریج ہو۔ تو بھائی یہ اسٹنٹ جو بھی کر رہے ہیں نا، تو آپ اس کو فالو نہیں کریے۔ یہ جس قسم کے کام اور جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے سب کچھ کنٹینٹ ہے اور ڈرامے بازی ہے، اور ٹیٹو جو ہے اسلام میں ہمارے دین میں حرام ہے۔ کتنا بھی آپ فنکار ہو جائیں، نیور ڈو سچ تھنگز وچ آر، آپ جانتے ہیں یہ حرام ہے، اسلام میں حرام ہے۔ آئی فیل بیڈ فار دا وائف، اس کی مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس کی وائف بھی کیا سوچتی ہوگی، لیکن خیر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اس کی وائف بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ دولت نے اس کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ یہ دولت کے پیچھے اتنا پاگل ہے کہ جناب یہ چاہتا ہے کہ بس جو کچھ کروں اس سے فیم ملے اور مطلب ویوز آئیں، پیسے جنریٹ ہوں، اور یار اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جاہلوں کے ہاتھ کیمرہ آ جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے، جیسا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ جس قسم کا کانٹینٹ بنا رہے، تو جب جاہلوں کے ہاتھ میں کیمرہ آتا ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ جو شیعہ فرقہ ہے نا، ٹیٹو کی پرمیشن دیتا ہے کہ جناب یہ حرام نہیں ہے، لیکن جو ہمارا دین اسلام ہے اس میں یہ حرام ہے۔ فتویٰ لیا ہے اس نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے فتویٰ لیا ہے، بہتر تھا کچھ اور کر لیتا بھائی، لیکن کیوں غلط راہ دکھا رہا ہے سب کو۔ ویسے بھی قیام بھائی مجھے بھی میری ماں سے بہت زیادہ محبت ہے، بٹ اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے جسم کے مالک نے مجھے پرمیشن نہیں دی کہ میں اس جسم پر کچھ بھی ٹیٹو کرواؤں، تو بھائی یہ کیا چل رہا ہے؟ ہر دوسرے دن آتا ہے رجب بٹ انڈر فائر۔ ابے بابا یہ چمار چڑی چمار کہیں جہنم میں تو نہیں رہ رہا ہے؟ اسلام، ہی فالو سدھو ناٹ اسلام۔ Why they did this? Everyone know they are the daily family vlogger. He don't have more skills. That's why they need content for people. They watching his videos, but his vlog is not for Z generation. May Allah guide him for straight way. Ameen. Actually, that is the difference between educated and uneducated people. سچی بات کہوں تو بھائی فیملی بزنس مین ہے بھائی یہ جو بھائی ہے نا، کچھ دن بعد دوسرے بازو پہ اپنی باجی غزل کا ٹیٹو بنواتا پھرے گا، پھر تھوڑے دن کے بعد اپنی بیوی کا کوئی کانٹینٹ بھی ڈال دے گا۔ اس کا بس کانٹینٹ نہیں رکنا چاہیے، ملک سے باہر بھی ماں بہن بیوی تو دکھانی ہے نا، اس نے پیسے تو کمانے ہیں، تو جناب یہ ایسے ہی پیسے کماتا رہے گا۔ And he also said that I am the followers of Imam alayhi salam. Now he's spreading wrong about his beliefs. So please stop this guy because he is insulting Muslims. پہلے کے دور میں ماں بہن دکھانے والوں کو لوگوں کو بےغیرتی سمجھا جاتا تھا اور انہیں بےغیرت سمجھا جاتا تھا، اور اب پتہ کیا ہو رہا ہے، اور اب جو یہ نیو جنریشن آ گئی ہے نا، وہ ماں بہن دکھا کے پیسہ بنانے والی ہے، اور ماں بہن کو دکھا کر پیسہ بنانے والے کو ہی سکسیسفل کہتی ہے۔ اور میں آپ کو اینڈ پہ یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ نے جسے عزت دینا ہو وہ عزت دیتا ہے، اور جسے ذلت دینا چاہے اسے ایسے ہی ذلیل و خوار کرتا ہے، تو یہ بندہ ذلیل ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، 2 نمبری کر کے کمایا، تو ان کو بھی اللہ عزت دیتا ہے۔ کیا عزت پیسہ کمانے کی نہیں ہوتی؟ یہ تو بس یہیں کی باتیں ہیں جو کہ یہیں رہ جائیں گی، اور آخرت کا کسے پتہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا حشر آخرت میں کیا ہوگا، اس سے ہم سب ہی واقف ہیں۔ ابے چڑی چمار، شہرت مل گئی ہے تو اچھا میسیج عوام کو دے دے اور اچھی باتیں سکھا دیں، لیکن نہیں، اس نے تو باز آنا نہیں ہے، اور کبھی بھی اس نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو کہ اچھائی کی طرف لے گیا۔ ہمیشہ جو ہے یہ وہی چیزیں دکھا رہا ہے جو کہ برائی کی طرف لے جا رہی ہیں، غلط ہیں، اور غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو بھائی آپ سب لوگ خوب واقف ہیں اس بندے سے،
تو آپ کو صرف یہی کہنا ہے کہ جناب ہم اس سے جلن اور حسد نہیں رکھتے، لیکن جو اس طرح کے کام ہیں تو جناب اس پہ تو ہم بولیں گے، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اس بیچارے نے تو کہا لوگ اس کی تعریفیں کریں گے کہ ماں سے اتنا پیار کرتا ہے یہ بندہ، لیکن یہ جو ہے نا، یہ صرف جو ایکٹ اس نے کیا ہے وہ صرف اس نے اپنی ماں کو بھی سرمایہ کاری کے لیے یوز کیا ہوا ہے، اور یہ ٹیٹو بنا کے یہ اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے۔ اس کی جو بیوی ہے، اس کی بہن ہے، اور اس کی جو ماں ہے وہ سرمایہ ہے، اور وہ جناب یہ کنٹینٹ جو ہے وہ صرف اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ یہی اس کی ماں، بہن اور اماں جی ہیں، اور ابھی اور کیا بولوں، اس کی باجی ہیں، بس اسی طرح کا کنٹینٹ ہے اس کا۔ بھئی میں تو جتنا بولوں گی کیونکہ جو کام اس نے کیا ہے وہ کسی طرح سے بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے یہ کہیں کہ جناب یہ جائز ہے، اور جو چیز جائز ہے ہی نہیں، جو کہ ہمارے مذہب میں ہے نہیں، تو پھر تو ہم کہیں گے بھائی فقہ اہل بیت میں ٹیٹو انڈر دا اسکن از حلال، ویئر ڈو یو آل کم اپ وتھ سچ ایٹا۔ اب یہ جو ہے نا، کچھ لوگ اس کی ویڈیو پہ دیکھ کے اس طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے، تو جناب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں جو چیز ہمارے قرآن میں جس کے لیے منع کیا گیا ہے، جس چیز کی مذمت قرآن ہمیں منع کر رہا ہے، تو جو چیز قرآن سے ثابت ہے تو ہم وہ کام کریں ہی کیوں؟ یہ بغیرت ہر برا کام کرے گا، اگین صرف اور صرف اب اپنے آپ کو فیمس اور پاپولر کرنے کے لیے ملک سے باہر رہ کر بھی اس کو نہ عقل آئی ہے، نہ اس کو سکون ہے، نہ ہی اس کو چین ہے۔ سلوٹ ہے اور لائک ہے جو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور قصور اس کا بھی نہیں ہے، قصور تو اس عوام کا ہے، اس نیو جنریشن کا ہے، جو کہ جا کے اس کی فضول کنٹینٹ کو دیکھتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے۔ جنازہ نکال چکا ہے ینگسٹر کا، صرف ولاگ کی پڑی ہوئی ہے ینگسٹرز کو، اور کچھ بھی نہیں۔ جسے دیکھو وہ بولتا پھرتا ہے یار میں نے ٹک ٹاکر بننا ہے، یار میں نے رجب بھائی جیسا یوٹیوبر بننا ہے، میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں تاکہ میں بھی رجب بھائی کی طرح سے بڑے بڑا گھر لے سکوں، بڑی بڑی گاڑیاں لے سکوں، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اویس قرنی یمن کا رہنے والا ہے، اپنی ماں کی خدمت میں مشغول تھا، اگر وہ تمہیں ملے تو اس سے دعا کرانا، اس کی دعا میں بھی برکت ہے۔ یہ واقعہ ماں کی خدمت کی عظیم مقام کو واضح کرتا ہے، اور حضرت اویس قرنی کو اس حوالے سے تاریخ اسلام میں ایک مثالی شخصیت بنایا گیا ہے۔ تو جناب اگر آپ بھی اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں نا، تو وہ کام کریں کہ اپنی ماں کے لیے جو ہے ایسا کام کریں جیسے کہ حضرت سعد تھے، ان کے لیے انہوں نے اپنی ماں کے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد کنواں بنایا تاکہ اس کنویں کے پانی سے عام لوگ مستفید ہوں اور لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے، یہ کام نہیں ہوتے جو یہ بندہ کرتا پھرتا ہے بغیرت انسان۔ یہ اسی لیے تو میں کہتی ہوں چوڑی چمار لوگ آ گئے ہیں جو کہ ولاگر بنے گھوم رہے ہیں، ان کے پاس ذرا سا فیم کیا آیا، پیسہ کیا ہے، یہ تو انتہائی جو ہے گھٹیا ہیں۔ ان کی جو ہے ولاگ پہ لانا، ان کی شکلوں پہ لانا، میں ان کا ولاگ نہ پہلے دیکھتی تھی نہ اب دیکھتی ہوں، لیکن ابھی جب یہ ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس حرکت کو دکھانے کے لیے مجھے ان کی جو ہے ویڈیوز ایڈ کرنی پڑتی ہیں، اپنی ویڈیوز میں ان کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جائے۔ ان کے تو چہروں پہ تھوک دینا چاہیے، ان کی حرکتیں گھٹیا ہیں یا خود گھٹیا ہیں، یہ انتہائی بغیرت لوگ ہیں، اور یہ جنریشن کو پتہ نہیں کیا دینا چاہتے ہیں، یہ نیو جنریشن کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں، گمراہ خود تو گمراہ ہیں، ہماری نیو جنریشن کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں یہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں ٹیٹو بنوانا عام طور پر حرام کیوں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی فطری تخلیق کو تبدیل کرنا شامل ہے، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اپنے عقیدے پر غور کرنا اور اپنے اعمال کی طویل مدتی مضمرات پر غور کرنا ضروری ہے، لہٰذا اپنے جسم پر کسی کی تصویر لگانے کے بجائے بہتر ہے کہ اسے اپنے دل میں رکھ کر اور نیک اعمال، دعاؤں اور خلوص نیت کے ذریعے ان کی عزت کی جائے۔ صرف ایک نرم یاد دہانی جو کہ ہمارے عقائد میں جڑی ہوئی ہے، اس طرح کے جو ہے حرکتیں کر کے آپ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، ماں سے محبت ہی کی ہے ہم نے، اور ماں کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے تو ماں کا وہ رتبہ دیا ہے کہ ماں کے قدمے تلو جنت لکھ دی ہے۔ ماں ویسے ہی
ایسی عظیم شخصیت ہے کہ ہر کسی کی ماں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور محبت ہر شخص اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے، اور ہر کسی کے دل میں ماں کی عزت اور احترام بھی لازمی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے یہودیوں کے طریقۂ عمل کو اپنائیں اور غیر مسلموں کے طریقوں پر چلیں۔ یہ تو کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو جو ہے کچھ لوگ اس کو جو ہے کہہ رہے نہیں اس نے صحیح کیا ہے، اس نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا، لیکن یہ جو ہے ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ اس چیز کی اجازت ہمیں بالکل بھی نہیں دیتا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم اس کو جو ہے پروموٹ کریں یا جائز کہیں اور کہیں۔ یہ بالکل حرام ہے۔ ہی از پروموٹنگ اونلی ولگیرٹی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ ہی از ٹوٹلی گوار۔ اٹ از حرام ٹو ڈو ٹیٹو۔ اب میں اس سے زیادہ یہ کیا کہوں کہ یہ ہر وہ کام کرے گا جو اسلام میں نہیں ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے، باز نہیں آئے گا۔ اور جناب ماشاء اللہ آپ بھی ماں کے ساتھ ہیں، آپ بھی اپنی ماں کی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پر بھی اپنی ماں کا ٹیٹو بنوا لیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس چیز کی اجازت ہمیں ہمارا دین نہیں دیتا اور ہمارے قرآن میں نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور سچے مومن بنیے، اچھے مومن بنیے، ان چیزوں کو فالو کیجیے جس کی اجازت ہمارا مذہب دیتا ہے، ہمارا دین دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو ہم وہ چیزیں تو کرتے نہیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن لوگ جو ہے جو خاص طور پہ ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز کو بہت جلدی مطلب فوراً اٹریکٹ ہو جاتی ہے اس سے اور ایکسپریس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عبرت کا نشان بنے گا سب کے لیے۔ شرم نہیں آتی اس کو یا اس کے چاہنے والوں کو کہ یہ کیا مثال بنا رہا ہے نوجوانوں کے لیے۔